میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھے، پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال کرے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائے اور غور کرے کہ اگر قبر کے سوالات دینے میں، جواب دینے میں، قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہا، کیسی بربادی ہوگی۔ قبر کا معاملہ یہ بنیادی معاملہ ہے، جی ہاں، حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قبرستان کو دیکھ کر فرمایا تھا، ان قبروں کی خاموشی سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، ان میں بسیرا کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو غمزدہ ہیں، اسی طرح قبروں کا سیدھا و برابر ہونا بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کے اندر کتنے ہی ٹیڑھے پن موجود ہیں، اس لیے ہر عقل مند آدمی کو قبر میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے اسلاف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ شافی فرماتے ہیں کہ ہم عامر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے، مجھے اس رات کو خوف بلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی پہلی رات کی ہوش ربا تصور نے تڑپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے، موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے فزع اکبر بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہو، یہ فرما کر آپ پر رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ حجت الاسلام سیدنا محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیر جس کی قیامگاہ، کیڑے جس کے انیس، منکر نکیر جس کے ہم نشین، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اس سے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو، خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے، خبردار دنیا کی عنقریب پیٹ پھیرنے والی اور دنیا عنقریب پیٹ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس کے لیے عطا نہیں کی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ، بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور بھاگ اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس تحصیل اجتماع میں جمع ہو کر اس بیان کو سن رہے ہو، آؤ چند باتیں عرض کرتا ہوں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، ان میں چند وجوہات بیان کرتا ہوں۔ یہ مختلف روایات کا خلاصہ نچوڑ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ چگلی یہ عذاب قبر کا باعث بنتی ہے، غیبت عذاب قبر کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح بے وضو کیے نماز پڑھ لی تو اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ کسی مظلوم کی مدد نہ کی، اس نے فریاد آپ کے سامنے پیش کی اور باوجود طاقت قدرت کے اس کی مدد نہ کرنے پر بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے بعد فرشتے آئے اور کہا ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے 100 کوڑے ماریں گے۔ پھر اس کی نماز، روزے اور جہاد کا ذکر کیا گیا، یعنی اس کے ساتھ نماز، روزے، جہاد سب تھا۔ پھر کہا اس کے عذاب تخفیف کر کے 10 کوڑے مارو۔ پھر ان سے تخفیف کا سوال کیا حتیٰ کہ 1 کوڑا رہ گیا۔ فرشتوں نے کہا ہم تمہیں 1 کوڑا تو ضرور ماریں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پھر اس کو 1 کوڑا مارا جس سے اس کی قبر میں آگ جل اٹھی اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ شخص ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا تم نے مجھے کس گناہ کی وجہ سے کوڑا مارا ہے؟ فرشتوں نے کہا تم نے ایک دن پیشاب کیا، پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی، اور تم نے ایک شخص کو فریاد کرتے ہوئے سنا اور اس کی فریاد رسی نہیں کی، اس وجہ سے تم پر قبر کا عذاب ہوا۔ تو اس طرح کتابوں کے اندر کئی اسباب لکھے ہیں جن سے عذاب قبر ہوتا ہے، میں نے چند بیان کی ہیں۔ اور جو بیان کی اس میں کون بچتا ہے؟ غیبت سے کون بچا ہوا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ چگلی سے کون بچا ہوا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ پیشاب کرنے والے جو جس طرح پیشاب کرتے ہیں آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کون بچا ہوا ہے؟ کون بچتا ہے ان چیزوں سے؟ جسے خوف خدا ہو وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، جسے عذاب قبر کا خوف
جسے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس چھوٹے سے گڑھے میں پھنس کے نہ رہ جاؤ.